اصل تو اسے اپنانا چاہیے تھا۔ بہرحال ہمارے ذہن کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیعت کا سلسلہ رکھا ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ یہ بیعت کا سلسلہ بدعت نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے۔ بیعت کے معنی بیچنے کے بھی ہیں، اور سائق بیچ میں واسطہ ہوتا ہے۔ اصل خریدنے والے اللہ ہیں، سائق خریدنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور مرید کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اصل خریدار اللہ ہیں۔ آپ کو میں نے قرآن کریم کی آیت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خریدنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن سائق کے سائق کے واسطہ سے مومن کی جان کو اور مال کو خرید لیا ہے۔ بھائی سے تو خریدنے اور بیچنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن ہمارے ذہن کو صحیح اور درست کرنے کے لیے بیعت کروائی تو سائق مرید اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے۔ بیعت کے بعد سائق مرید کو جو حکم دے گا اور مرید کو کہے گا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بیعت کے بعد من چاہی پر چلنا بہت ہی نقصان دہ۔ مشہور مقولہ ہے، المیت بیاد الغسال، مردہ ودست زندہ، یعنی مردہ بذات خود کوئی حرکت نہیں کرتا اور وہ اپنا تصرف نہیں رکھتا۔ بیعت کرنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے جان مال کو اس طرح بناؤں گا جس طرح سائق حکم دے گا، اور یہ ذہن میں رہے کہ سائق جو حکم دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نیابت میں حکم دے رہا ہے۔ بیعت کرنے کے بعد شیطان انسان کو خوب گمراہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سائق حکم دے گا، حتیٰ کہ آخر میں تیری جان بھی لے گا۔ تو موت سے شیطان ڈراتا ہے، لیکن اس موت سے گھبراتے ہوئے کیونکہ اگر زیادہ سے زیادہ موت ہو گئی تو وہ بھی شہادت کی موت ہوگی، ورنہ گھر کی موت میں یہ درجہ کہاں۔ تو اس درجہ تک پہنچنے کے لیے سائق حکم کرتا ہے، ورنہ موت ہر جگہ آ سکتی ہے۔ تو اب بیعت کے بعد حکم ہو قتل کا تو اس پر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیعت کی حقیقت ہے اپنا جان و مال بیچنا، اور اس کا نتیجہ آخرت میں مرتب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دی۔ بیعت کے معنی یہ ہے کہ مرید کا منہ میں لگام لگا دی جائے اور سائق کے ہاتھ میں ڈوری دے دی جائے، اب وہ جدھر چاہے اس طرف پھیر دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے جو حکم دیا اس پر انہوں نے اپنی گردن جھکا دی، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اسے پورا کیا۔ شادی بیٹے کی ہوئی، اس میں نہیں گئے، لیکن وہ عورت نبوت کے خاندان کے مناسب نہ تھی، اس لیے طلاق دلوانے گئے اور بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے کر آ گئے۔ اب بیٹا بڑا ہوا اور اس کی قربانی کا حکم آیا تو اسے قربان کرنے کے لیے مینا پہنچ گئے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، یہ میری جان اور یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے، اس لیے جو اللہ نے چاہا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں نے
اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے بیٹے سے یہ واقعہ بیان کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تیری رائے کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور خدا کے پیارے نبی کا بیٹا بھی پیارا تھا۔ جواب میں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب سے باپ بہت خوش ہوئے۔ بیٹے کا جواب یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے بیعت ہونے کا نتیجہ اپنے آپ کو شہید کرانے تک ہے۔ یہ تو بہت اونچی بات اور اونچا درجہ ہے، لیکن ہم کو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت میں پورے لگ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا شروع کیا تو چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کو بڑا تعجب ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ آپ نے اپنا پورا زور چھری پر لگا دیا، لیکن چھری نہیں کاٹتی۔ اس میں آپ کا اور چھری کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا چھری کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نہ کاٹے، اور ہم احسان کرنے والوں کو پورا بدلہ اور فائدہ دیتے ہیں۔ انسان سے مراد پورا حکم بجا لانے، حیوان میں پورا حکم بجا لانا ہے۔ حیوان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم میں بیعت کی لگام ہے، جیوان میں بیعت کی لگام نہیں۔ ایک ضروری بات یاد رکھو کہ بیعت کی حقیقت پر اگر ایک بھی آدمی زندہ رہے گا تو اللہ جل شانہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ اسی بیعت کے مضمون پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ گھنٹوں سری تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بیعت پر جنت ہے، اور بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اطاعت پر آ جائے، مالک الملک کے تصرف میں آ جائے۔ جتنا کمایا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا ساز و سامان ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اپنی زندگی آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس مقصد کے آخری مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم چلتے رہیں تو شاید زندگی کی آخری سانس میں خدا ہم کو وہاں تک پہنچا دے۔ پھر بھی نہ پہنچ سکے، لیکن خدا نے ہم کو قبول کر لیا اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں چلنے والا شمار کر لیا، تو بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ اس طرف چلنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ اگر نہیں پہنچ سکے لیکن خدا نے پہنچنے والوں میں سے شمار کر لیا تو بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا۔ بہرحال دعا کریں کہ جتنا ہم سے ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آگے کے لیے توفیق عمل عطا فرمائے۔ بما علینا الا البلاغ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔